بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو اپنے اہل تک صحیح طریقے سے ان کو پہنچا دو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ It's a command from Allah that every trust should be passed over to the most appropriate person۔ اور من جملہ اسی احکام کے ماتحت علماء فرماتے ہیں کہ جو ووٹنگ سسٹم ہے، جب آپ کسی ملک میں ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کے اندر ہوتے ہیں، when you are in a country where there is democracy and then the voting takes place because certain members of parliament or the senate or the local elections or the local councils are taking place, elections for the local councils or for the assembly, different countries have senates for president, etc. Then this vote that you are casting, یہ جو ووٹ آپ دے رہے ہیں، یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور وہاں جو کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں یا آپ کے سامنے لسٹ کے اوپر جو کینڈیڈیٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے، یہ دوسرا شخص ہے، یہ تیسرا شخص ہے، جب آپ ان میں سے کسی ایک کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کی طرف سے امانت ہے، آپ امانت کو ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ گویا اس کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ملک کے چلانے میں ایک حصہ ہے۔ This person is going to be one of those who's going to be part of the organization that's going to be running the country. Or if it's local elections, this is one of the organs or one of the individuals who's going to help run the city or the town or the metropolitan. یہ ان میں سے ایک حصہ ہے کہ جو ملک کو چلائے گا، اس کے اندر حصہ ڈالے گا۔ This person is going to be part of those that are going to make laws of the country, that are going to have communications with other countries, etc., etc. And when you're giving your vote, جب آپ اس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق یہ شخص ملک کی بہتری کے لیے اچھا آدمی ہے۔ This person is the most appropriate for that job. وہ کام جو ہے اس کے لیے یہ شخص بہت بہتر ہے، یہ میری رائے ہے۔ اس لیے یہ جب آپ ووٹ دے رہے ہیں، چاہے مرد کے لیے ووٹ دے رہے ہیں یا عورت کے لیے دے رہے ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، you're not looking at what the person's background is, what their color is, what their language is. What you're voting for is this person is the most appropriate person for that task. اس کام کے لیے یہ سب سے اچھا ہے، اور یہ قاعدہ ہمارے لیے سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص جو مسلمان ہے وہ اس کام کو اس طریقے سے نہیں کر سکتا کہ اس کی جگہ پر اگر غیر مسلم ہوتا تو وہ بعض اوقات غیر مسلم اس مسلمان سے بہتر کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں کام کرنا وہ آپ کے دین یا غیر دین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کام کو جاننے اور اس کام کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ہے۔ It's all about knowing that job and the commitment to do it properly. اس لیے یہ جو ذہنیت میں آتی ہے کہ اس کو میں اس لیے ووٹ دے رہا ہوں کہ اس شخص نے میرا ذاتی کام کیا ہے، this person has helped me individually، یا مستقبل میں یہ ذاتی مجھے نفع دے گا، آج اس کو میں خوش کر دوں گا تو یہ ذاتی مجھے نفع دے گا، چاہے مالی لحاظ ہو، چاہے جسمانی لحاظ ہو، چاہے مجھے کام ڈھونڈ دے گا یا برائی سے میری حفاظت کرے گا، کل میری سفارش کرے گا۔ یہ ذاتی جو
امور ہیں، اس کے لیے اگر آپ نے ووٹ دی ہے، یہ آپ نے ظلم کیا، کیونکہ وہ جو آفس کے لیے رن کر رہا ہے، جس کے لیے جا رہا ہے، تو وہ آپ کے ذاتی کام کے لیے نہیں، بلکہ وہ ایک اجتماعی کام کے لیے اپنے آپ کو وہاں پیش کر رہا ہے. This person who's going over there and running for this office, it's that is this person capable of doing this societal job. ایسے کرتے ہیں. کچھ کالز آئی ہوئی ہیں تو ان کالز کو بھی لے لیتے ہیں اور پھر آگے اس موضوع کو بھی چلائیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے. کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم مفتی وبرکاتہ. صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی اللہ صاحب. میرا وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ یہ 11ویں شریف کی جو رقم ہے یہ کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ آپ کی آواز پوری جی. وہ 11ویں شریف جو 11ویں ہوتی ہے نا 11ویں شریف، اس ٹھیک. کی رقم میرے پاس تھوڑی ہے، وہ کہاں میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اچھا، آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ رقم جب آپ کو کسی نے دی تھی نہ میری اپنی ہے، تو آپ کی میں جمع کرتا رہا. تو آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کو میں صدقے کے طور پر دے دوں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے سن لی. ہاں تو آپ اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، میں سوال کا جواب دیتا ہوں. ایسا کرتے ہیں، اپنی جو پہلی تقریر تھی وہ جاری رکھیں گے اور پھر آپ کے سوال کی طرف آخر میں آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ موضوع بہت اہم ہے اور خاصتاً آج کل کئی ممالک کے اندر جو ہے الیکشنز بالکل سر پر ہیں. There's countries where elections are very, very close, and elections are time when the candidates, they present themselves, and people, there's two kinds of feelings. One is those people, they in their hearts, دل کے اندر ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص صحیح ہے، لیکن چونکہ رشتہ دار کسی اور کے لیے ووٹنگ کرا رہے ہیں یا کنوسنگ کرا رہے ہیں، یا وہاں سے آپ کو ذاتی فائدہ یا وہاں سے پیسہ یا جگہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اپنی ذاتیات یا رشتہ یا کسی دوست احباب کی وجہ سے آپ ادھر ووٹ کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو جو صحیح ہے اور جس پر آپ کا دل مطمئن ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ جو کنوسنگ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کو مطمئن کر دیں. These people who come to visit you and try to convince you to vote for a certain individual on purpose. I'm not saying any parties' names and which countries and where or the votings here, because I don't want anybody to take this as though I'm speaking on behalf of one person or the other. I'm generally giving you the Islamic perspective. Islam کا جو نقطۂ نظر ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور ہماری امانت اور جو دل کی بات ہے وہ، اور جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں. Otherwise, sometimes just an example, when a person gives and names one party or one place or one country or one organization, then the others feel that that's what you was trying to canvas or that's what you was trying to put your point forward, and that's not true. تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ اگر کسی نے آ کر آپ کو کنونس کیا یا آپ کی تسلی کروا دی, somebody has spoken to you, canvassed you, convinced you that this is the correct one, and from there you've moved on to this and now you are more convinced with this one, that's where your heart should go. ادھر آپ کو, لیکن ہمیشہ آپ کا مطمع نظر یا ultimate goal should be that who is the best out of these candidates for the betterment of the whole of the country. ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے, ملک کی خیرخواہی کے لیے, ان میں سے, ان کینڈیڈیٹس میں تھے, ان آدمیوں میں سے کون سا شخص, which person is better for the economy, for the society, for the people, for future laws, etc. کیونکہ ایک حدیث میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, سنن ترمذی کے اندر, سنن ابو داود کے اندر بھی, دونوں کے اندر حدیث کی جو کتابیں ہیں, اور حدیث میں
فرمایا کہ اگر ایک شخص وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے کی بے عزتی کر رہا ہے, if you see that a person is disgracing somebody, اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس کو روک سکیں اس بے عزتی سے, you have the power to stop this person from degrading this other one or disgracing. لیکن اس کے باوجود آپ آرام سے کھڑے رہے, دیکھتے رہے, سنتے رہے, اور اس شخص کو برائی سے روکا نہیں, اس بے عزتی سے روکا نہیں. تو حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت آپ کو ایسی صورت کے اندر بنائیں گے, رکھیں گے, اس کے اندر آپ کو مشغول کریں گے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی بے عزتی کرے گا اور اس سے آپ کو کوئی روکنے والا, آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اسی کے ماتحت علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو ذمہ دار بنا رہی ہے, you are making somebody responsible, because each vote sometimes counts. Because if every one of us individuals or those people who are voting think that I don't need to take part, what will one make a difference in the 13,000 or 14,000 people of this area or the 30,000 people of this area? But guess what? If the second person was to think the same and the third person was to think the same, then there'll be a whole group of people that will miss out, and those that should have been elected, instead of them being elected, the wrong person will take position. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ بھائی میں نے اگر یہ 13,000 میں یا 30,000 لوگوں میں میں نے اگر ووٹ نہیں دی یا میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو کون سا فرق پڑے گا. وہ ایک واقعہ ہمارے استاذ سنایا کرتے تھے کہ محلے کا جو وڈیرا تھا اس کی بیٹی کی شادی ہوئی, تو چونکہ محلے کا علاقے کا وڈیرا تھا, بڑا تھا, سمجھدار سب, تو اس نے سوچا میں سب کو بلاؤں نکاح کے وقت. اور پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت چائے وغیرہ بلاتے تھے, کوئی میٹھے بسکٹ وغیرہ ہو, روٹی ہو, کوئی اس طرح کی, اس کو کھا لیتے, تو نکاح پڑا جاتا, پھر سب ادھر بیٹھتے. اب اس نے سوچا کہ اگر میں نے سب کو بلایا اور سب کے لیے چائے بنائی تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اب اتنا دودھ میں کہاں سے لاؤں, where am I going to get so much milk from؟ تو اس نے کہا کہ ایسے کروں گا, سب کو اس نے ایک میسج بھیج دیا. He sent a message to everybody in the village, اپنے دیہات کے اندر, کہ آج تمہارے جتنا بھی دودھ ہوگا نا اس میں سے ایک گلاس آپ کو ادھر چینک کے اندر ڈالنا ہوگا. اور اس نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھوڑا سا, اور کہا کہ باقی سب اس کے اندر ایک ایک گلاس آ کر اپنا دودھ ڈال دو. اپنی دیہاتوں کے اندر کسی کی بکری ہوتی ہے, کسی کی گائے ہوتی ہے, کسی اس جانور ہوتے ہیں, تو اپنا ایک ایک گلاس جو ہے سب کو لانا ہوگا. تو سب نے کہا ٹھیک ہے. نکاح کا دن آیا, بیٹی کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد وڈیرے نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ, اور وہاں بڑی چینک تھی, اتنی بڑی, اور رکھی ہوئی تھی. تو ایک نے اپنے ذہن کے اندر سوچا, اس نے کہا یار اتنے سب لوگ وہاں جا رہے ہیں, سب اپنے اپنے گلاس کے اندر دودھ ڈال رہے ہیں, میں اس کے لیے اگر ایک میرا دودھ نہ ڈالا تو کون سا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے خامخواہ اس کے اندر اس نے کہا دودھ میں خود پی لوں, بچوں کو پی لوں, ادھر میں کیوں دوں. اس نے اپنا ہاتھ اس طرح کرتے کرتے جب ادھر تک لے کر آیا, پانی تھا اس میں, پانی اس نے اندر اڈھیل دیا. اب انہوں نے دیکھا نہیں. اب دوسرے کے ذہن کے اندر بھی یہی بات آئی, تیسرے میں, چوتھے میں. خیر بیٹھے رہے. جب چائے پک گئی اور انہوں نے سوچا کہ اب تیار ہو گئی, انہوں نے کہا بھائی اب کھانا پینا رکھو, چائے لے آؤ. وہ چینک کو اتاری, دیکھا اندر پانی ہی پانی. وہ یار یہ کیا ہوا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایک نے پانی ڈالا, اس نے سوچا صرف میں ہی ہوں نا, اگر میں نے نہیں ڈالا تو دوسرے نے یہی سوچا تھا, تیسرے نے, ہر ایک نے یہی سوچتے اکثر نے پانی اس کے اندر ڈال دیا. وہ پانی سے بھر گئی اور اس کے اندر دودھ وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد
ایک کہاوت ہے کہ انسان کبھی نہ سوچے کہ اگر میں نے ہی نہیں کیا, کیونکہ جس طرح آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی, just like it comes to your mind that if only I didn't do it, what difference will it make? And guess what? That same thought will cross somebody else's mind, that if I didn't do it, and the third person, if I didn't do it, it won't make a difference. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ذہنیت بناؤ کہ نہیں, ان الیکشنز کے اندر, ان جگہوں کے اندر ہم سب کو حصہ لینا ہے, we will all take part, کیونکہ indirectly and directly you are nominating a person that could potentially save people from ظلم سے ان کی حفاظت کر رہا ہے. اور اگر آپ نے اپنا مطمع نظر پیش نہیں کیا تو امکان یہ ہے کہ ایسا شخص وہاں آ جائے کہ کل اگر ظلم ہو رہا ہو تو وہ اس ظلم کو روکے نہیں. آپ آج کل کے حالات کو دیکھو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ بعض ویسٹرن ملک, ان کے حکومت اس انداز کے اندر ہے کہ سیز فائر, not yet, we're not doing a cease fire. There's almost 27,000 people innocent killed, slaughtered. Men, women, children. Many of them may have been disabled. Many of them were ill patients, because when the hospitals were bombarded, of course there's going to be people on ventilators, on machines, in the ICU, intensive care units. But those people who were elected and they have the power to make the judgment, وہ جن کو آپ نے elect کیا یا دوسرے لوگوں نے, of course in different cities and different areas, so they have now the power to say, yes, we are going to have a ceasefire, or no, we don't want the ceasefire. And that yes or no makes a big difference. اس کا بڑا ہی اثر پڑتا ہے. Let's say if there was a ceasefire 3 months ago, 3 مہینے پہلے سیز فائر ہو جاتا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان, جو وہاں جو اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں وہاں سیز فائر ہو جاتا 3 مہینے پہلے, تو 27,000 انسانوں کی جان جو ہے وہ بچ جاتی. غزہ جو ہے, غزہ جو آج تقریباً 60-70% is razed to the ground, وہ بچ جاتا. کتنی بلڈنگیں بچ جاتی, کتنے بچے معصوم جو ہیں, all these young innocent children who were killed could have been saved if there were certain people in there who said, yes, we want a ceasefire. Those people in the government or those people in the opposition. So that's why, اسی وجہ سے کتنا اہم کہ ایسے شخص کو منتخب کرنا جو ملک کی, انسانوں کی, لوگوں کی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہو. That's very, very important. And that's why each vote actually counts. ایک ایک سیٹ جو حکومت کی ہوتی ہے, every seat, whether it's in parliament, whether it's in the House of Lords, whether it's in the Senate, because different countries have different systems of running the country. Certain countries do not have a democracy. They have a monarchy. There's different ways of running countries. لیکن جہاں voting ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. There's many countries in the Middle East that don't have voting and that do not have democracy in there. And that's their way of life. لیکن جہاں voting ہو رہی ہے اور آپ کو voting کا حق ہے, where there's voting going on and you have the right to vote, then what your conscience tells you is the correct person. Again, not for my individual benefits, but for the benefits of the country and for the people and for the society. That's the person that Islam necessitates that you choose. اسلام آپ کو ضروری قرار دیتا ہے کہ اس شخص کو منتخب کرو
کہ جو لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، معاشرت کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہتری کا حامل ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے پوچھا تھا وہ سوال کہ اگر میرے پاس اس طرح پیسے ہیں، 11ویں شریف کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ کسی کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی صدقے کے پیسے ہر شخص کے اوپر